میں ہمیشہ ایک بات آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں، اور یہ لفظیات اب آپ کو میری حوالے سے جو ہے یاد بھی ہوں گی، کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے مزاج کو سمجھ جائے۔ جب تک آپ اللہ کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے نا، مالک کے مزاج کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ اگر کسی کمپنی کا کوئی باس ہے، اگر آپ اس باس کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے تو وہ سبارڈینیٹ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ ٹھیک ہے، جو مالک الملک ہے اس کے مزاج کو سمجھنا ہے۔ اب وہ تو ڈائریکٹ تو آپ کے پاس آتا نہیں ہے، تو آپ اس کے مزاج کو کیسے سمجھیں گے؟ تو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، وہی حدیث ثقلین، حدیث ثقلین سے ہی آپ مزاج خداوندی کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یا رسول اللہ بتائیں گے کہ مزاج خداوندی کیا ہے، یا امام برحق بتائے گا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ امام برحق کی کتاب مسلسل ہر ہفتے ایسی عبادت شاہدی کوئی کرتا ہو۔ بڑے بڑے نہج و بلاغہ پہ کام کرنے والے لوگ اوکیشنلی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سال میں کوئی تقریب کر لی، کوئی 6 مہینے میں کوئی تقریب کر لی، کوئی اور سیمینار کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگ کیسے ہیں کہ آپ کی سماعتیں ہر ہفتے نہج و بلاغہ سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ مزاج خداوندی کیا ہے؟ مزاج اللہ کہتا ہے کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اللہ نے خود، اللہ نے اپنے اوپر کتب، اللہ کتب الصیام، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ہم نے پہلی امتوں پہ روزوں کو واجب کیا ایسے آپ تم کیا۔ تو کتب کا لفظ ہوتا ہے مکتوب، یہ تمام قرآن نے اس لفظ کو بہت بار استعمال کیا ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر، اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے، اور جتنا بھی ہمارا غضب ہے وہ بھی ہماری رحمت میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے، پھر وہ کوئی بات چھپاتا نہیں ہے آپ سے۔ اللہ نے کبھی اپنے بندے سے اپنے مزاج کے کسی رخ کو چھپایا نہیں ہے، وہ صاف کہہ رہا ہے سورہ بلد میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ڈیل بالکل صاف ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیوں، لقد، لقد کا لفظ، لقد بہت اہم لفظ ہے قرآن کے اندر، یہ بڑے خاص موقع پہ آیا ہے، یعنی یقینی طور پہ ہم نے انسان کو، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم نے محنت مشقت تکلیف، کبد کہتے ہیں جگر کو، کلیجے کو، کلیجی کو، کلیجی کو، وہاں سعودی عربیہ میں باقاعدہ کبد کھایا جاتا ہے، کلیجہ بھون کے کھایا جاتا ہے، اور وہ سمولی میں یعنی ایک روٹی میں لپیٹ کے کھایا جاتا ہے۔ سلیم بھائی بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، کبدہ کہلاتا ہے وہ، کبدہ، ریسٹورانوں پہ لکھا ہوتا ہے کبدہ، ٹھیک ہے، کبد وہیں سے آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ لفظ ہے فی کبد، کبد کے دوسرے تعبیری معنی کیا ہے، لغوی معنی میں نے بتا دی ہے، جگر، یعنی یہ جگر جو ہے جس کو آپ کلیجی کہتے ہیں یا کلیجہ، کبد کے معنی ہے انتہائی تکلیف۔ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو آپ کے دل و دماغ کے ساتھ آپ کا کبد بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ میڈیکل سائنس کے لوگ بیٹھے ہیں، 3-4 آرگن، تمام ہی آرگن متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ کبد ہے، گردے ہیں، شدید صدمے میں گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی کمال کی، اور اللہ نے کہہ دیا ہم نے تمہیں محنت مشقت تکالیف کے لیے پیدا کیا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو تم یہاں پر یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ ورک شاپ میں محنت ہوتی ہے، ورک شاپ میں آرام نہیں ہوتا۔ جب آپ دفتر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کیا آپ کو سونے کی اجازت ہے وہاں پر، آرام کی اجازت ہے، شدید محنت کی ہے نا۔ اس سے دنیا میں یہی ہے، آپ اس دنیا میں ایک جاب لے کر آئے ہیں، آپ کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے، اور اس جاب ڈسکرپشن کے مطابق آپ کو تکالیف سہنی ہے، آپ کو اپنی پسند کبھی کبھی ناپسند کے مطابق معاملات آئیں گے، بالکل آئیں گے، اس نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو امام برحق حاصل ہے، انہوں نے مزاج بتایا نا آپ کا۔ اللہ کے مزاج کو کون سمجھتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا خلیفہ یا بڑے سے بڑا صحابی اللہ کے مزاج کو بتانے کا اہل ہے؟ یہ جتنی بھی باتیں آپ کے پاس ہیں سب اماموں کی بتائی ہوئی باتیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ امام نے ضمانتیں لی ہیں اس نہج البلاغہ میں، پڑھا کریں نہج البلاغہ کو، بار بار کہہ رہا ہوں، صرف ایک کلاس پہ اکتفا نہ کریں۔ امام نے ضمانتیں لی کہ اگر تم اس کے مطابق کرو گے تو میں تمہاری جنت کا ضامن، کوئی ہے دنیا میں طاقت جو یہ کہہ سکے کہ میں تمہاری جنت کا واجب یعنی ضامن ہوں؟ معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں تمہیں اگر تم نے یہ کر لیا تو۔ بات کیا ہے
آپ نے مزاج سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تمہیں تکلیف دے گا، بار بار دے گا. کیوں دے گا؟ کیونکہ وہ تمہارے درجے بلند کرنا چاہتا. تم نہیں جانتے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے گھر کے ایئر کنڈیشن کمرے میں پڑا رہوں. وہ یہ نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا. لقد خلق الانسان فی کبد. ہم ایسا بھی ہوگا کہ تمہیں گرمی میں بیٹھنا پڑے، پیاس سہنی پڑے، بھوک سہنی پڑے، جوان بیٹا مر جائے، بیوی مر جائے، شریک سفر مر جائے، شریک حیات مر جائے. اندازہ لگائیے، یہ تکالیف تمام مبتلا آپ کو کیا جائے گا. آپ اس کی بات کریے تیار رہیے گا. جب میں، اللہ نے بہت عنایتیں کی ہیں میرے اوپر تو خیر ماشاءاللہ. جب ابھی میں 2009 کا حج کر رہا تھا، باقر بھائی سننے سے تعلق رکھتا ہے یہ واقعہ. جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ یہ بات کو جانتے ہیں کہ حج مسلسل تکالیف کا نام ہے. حج کے اندر انتہائی کم نیند میسر آتی ہے اور کم آرام میسر آتا ہے. حج ایک مسلسل شدید ترین ایفرٹ کا نام ہے، اور کبھی کبھی اتنی ایفرٹ ہے کہ آدمی مر بھی جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا حج کے اندر. اور پرانے زمانے کے لوگ جب حج پہ جایا کرتے تھے تو سب لوگوں کو خدا حافظ کہہ کے جایا کرتے تھے کہ شاید ہم بچ کے آئیں یا نہ آئیں. تو حج بہت شدید چیز کا نام ہے. پھر ایک اور بات کہ وہاں پر وہ جہاں حج ہوتا ہے وہاں کے جو حاکم ہیں وہ ایٹ رینڈم روٹ کو چینج کر دیتے ہیں. یعنی حاجیوں کو پتہ ہے کہ مثال طور پہ اب حاجیوں کا قافلہ بس سے اتر کے یوں جائے گا، اور یہاں ان کی مثال کے طور پہ عرفات کی بات کر رہا ہوں. عرفات میں پہلے آپ جو ہے اترتے ہیں نا، پہلے جب حج ہوتا ہے تو عرفات میں اترتے ہیں، اس کے بعد مینا کے مراحل ہیں، مزدلفہ ہے، مینا ہے، چیز ہے. تو عرفات میں آپ کے خیمے ہوتے ہیں. عرفات میں خیموں کی طرف جانے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے جو آپ کے قافلہ سالار کو پتہ ہوتا ہے. پتہ لگا جب وہاں پہنچے تو انہوں نے راستے کو ہی 180 ڈگری پہ بدل دیا. آپ کو جانا ادھر تھا اور آپ کو بھیجا جا رہا ہے ادھر. کیونکہ میں نے حج کی منزلوں میں کئی بار گزرا ہوں، اس لیے مجھے سارے ان کے مزاج کو پتہ ہے. اب آپ بتائیے کیا عالم ہے. عورتیں، ضعیف لوگ، کمزور لوگ وہاں اب کہاں سے ہو کے وہ جائیں گے اور اپنے خیمے تک پہنچیں گے. شدید ترین مصیبت کے لمحے ہوتے ہیں. یہ آسان نہ سمجھیں حج کو آپ. حج ایک بہت بڑے مرحلے کا نام ہے، اسی لیے اس کا غیر معمولی ثواب ہے. تو اب کیا ہوا، تو جب ہم اترے 2009 میں، جب ہم اترے ہماری بس سے، ہمیں اتارا گیا اپنے خیمے کی طرف جانے کے لیے، تو پتہ لگا کہ شرطوں نے ہمارے روٹ کو چینج کر دیا. اب سب کی ہوائیاں اڑ گئیں. قافلہ سالار بالکل ایٹ رینڈم ڈس اپوائنٹڈ تھا. اس نے کہا یار میں کیسے ہینڈل کروں، یہ تو بیچاری کمزور بوڑھی عورتیں. تو وہاں کھڑے ہو کر آ کے میرے ساتھ عالم دین بھی تھے، لیکن چونکہ بہرحال میرا اپنا ایک اسٹڈی ہے اور ادب نے مجھے بہت پتہ نہیں کیا کیا سکھایا ہے. شریعت کے علاوہ میں اتنی شریعت نہیں جانتا، لیکن ادب نے مجھے بہت کچھ سکھایا. تو میں نے وہاں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ایک جملہ آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ منصب میرا نہیں تھا، عالم دین کا تھا جو ہمارے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے کہا قمر بھائی، چونکہ سبھی احترام کرتے تھے، میں ایج میں بھی سب سے بڑا تھا وہاں اس وقت، فرمائیے. میں نے کہا دیکھیے آپ ایک اپنا سلوگن بنا لیجئے. آپ حج کرنے کے لیے آئیں، آپ ایک سلوگن بنا لیجئے. اگر آپ اس سلوگن پہ عمل کریں گے اور اپنی نفس کی تربیت کریں اس طرح، تو آپ کو حج کی کوئی تکلیف جو ہے تکلیف محسوس نہیں ہوگی، بلکہ پلیجر محسوس ہوگی، اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا، لذت آ رہی ہوگی. جتنی تکلیفیں بڑھ جائیں گی آپ لذت انگیز حالت میں ہوں گے. کہنے کے فرمائیے قمر بھائی. میں نے کہا یہ سلوگن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ کہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اٹس نتھنگ. اگر یہ روٹ چینج ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یعنی وہ قبلہ کہتے ہیں نا، انجام پہ نگاہ رکھو، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. حج زیادہ قبول ہوگا، حج زیادہ قبول ہوگا نا. زیادہ تکلیفیں اٹھا کے خیموں تک پہنچو گے. ایسا ہی ہے نا. کتنے مراحل ہیں، کتنے شدید مراحل ہوتے ہیں حج کے اندر. تو ہر مرحلہ، تو تم تو گھر سے نکل چکے ہو اور تمہارا حج بھی مقبول ہو چکا ہے. یہ تو تم پرفارم کر رہے ہو صرف چیزوں کو، ہے نا. ساری ڈیسیشن میکنگ، تم حج پہ آئی اس لیے ہو کہ تمہارے حج کو قبول کیا جائے. یہ ہے میرا ایمان. تو میں حج کے لیے نکلا تو میرا حج قبول ہے. آپ اندازہ کس کی راہ میں نکلا ہوں؟ کیا میں کسی طاغوت کی راہ میں نکلا ہوں؟ میں تو اللہ کی راہ میں نکلا ہوں. پیسے بھی خرچ کیے ہیں، جسم کو تکلیف کی یعنی تیاری بھی ہے نا. جاگنا بھی ہے، نیند نہیں ہوگی، آرام. یا پیدل اتنا چلنا ہے کہ ورم آ جائے گا. ورم آ جاتا ہے پیروں پہ، اتنا کبھی کبھی پیدل چلنا پڑتا ہے. تو کیا ہے؟ تو میں نے کہا ایک سلوگن بنائیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی اس سے اور بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، اس کے لیے تیار رہیے گا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. وہ ہمارے ناصر حسین اصغر نے کہا قبلہ مل چکے ہیں، تم بھی مل چکے ہو. انہوں نے کہا قمر بھائی آپ نے کیا کہہ دیا؟
آپ نے تو سارے جو ہے وہ تمام تالے کھول دیے۔ میں نے کہا یہ تالا ہی کھولنا ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف آپ کا گمان ناقص ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بڑی مصیبت ہے۔ یہ بڑی مصیبت کیا ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ کوئی مصیبت نہیں۔ آقا خامنہئی نے اب آج کے دور میں یہ جملہ کہہ دیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ محفوظ جگہ پہ چلا جاؤں اور میری یہ اتنا عوام غیر محفوظ رہے، کیا ان کی حفاظت کا انتظام کر لیا ہے جو مجھے کسی محفوظ جگہ پہ بھیج رہے ہو؟ تو یہ آقا خامنہئی کا موجودہ جملہ ہے، یہ بچوں کو سیکھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا ہے؟ تو آپ اپنی عادت ڈالیے، اپنے آپ کو فیبریکیٹ کریں، فارمیٹ کریں اور فیبریکیٹ کریں، بنائیں اپنے آپ کو۔ بنائیں کیا؟ کیسی ہی مصیبت آ جائے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جملہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی مصیبتوں کو ویلکم کہنے کے لیے تیار ہوں، اتنا جگر لے کے آیا ہوں اور وہ جگر بھی اس نے دیا ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ جو ہماری کلاس ہوتی ہے نا، یہ ہماری نفسیات کو بھی صحیح کر رہی ہوتی ہے، ہمارے ایمان کو بھی صحیح کر رہی ہوتی ہے، ہماری معلومات اور علم کو بھی ٹھیک کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اس محفل سے یہ سوچ کر اٹھیں کیسی ہی شدید تکلیف ہو، ایک بھوک پہ دوسری بھوک اور دوسری بھوک پہ تیسری بھوک اور ایک پیاس پہ آپ نے 2 گھنٹے کا اندازہ لگایا تھا کہ 2 گھنٹے بعد پانی مل جائے گا، اس کو بڑھا لیجیے 4 گھنٹے بعد ملے گا، اور بڑھا لیجیے 6 گھنٹے بعد ملے گا پانی۔ آج پورے دن پانی نہیں ملے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا اگر میں پیاس کے عالم میں مر گیا تو ناکام ہوں کیا؟ وہی قبلہ کے جملہ اتنا رہنمائی کرتا ہے میری، میں ہمیشہ جب بھی کوئی عمل کر رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں قمر تم وہاں نگاہ رکھو انجام پہ، تمہارا انجام کیسا ہے؟ انجام ٹھیک ہے نا؟ مثال طور پہ آپ اس بات پہ دل برداشتہ ہوتے ہیں نا کہ آپ مسجد گئے تھے کہ یہ سوچ کے کہ میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ اتنی نمازیں نہیں پڑھایا تو آپ دل برداشتہ آتے ہیں، میری یار اتنی نمازیں رہ گئیں۔ عموماً یہ مسجد نبوی مکے میں ہوتا ہے نا، کہ یار میں تو یہ کرنے گیا تھا، پتہ لگا یار میں 2 طواف کرنا چاہ رہا تھا، 1 طواف ملا ہے، تو دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ دل برداشتہ کس بات پہ؟ اگر وہ 1 طواف قبول ہو جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیا پرابلم ہوئی ہے آپ کو؟ ارے تو اپنے علم کو، اپنی معرفت کو، اپنے فضل کو مضبوط کریں، اس میں اضافہ کریں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نماز مثال کے طور پہ نہیں ملی تو کیا ہو جائے گا؟ کیا وہ ناراض ہو گیا ایک دم سے؟ اور اگر یہ نماز ملی تو ایسے معاملات تھے جن پر اس کا کنٹرول ہے، میرا کنٹرول نہیں ہے۔ میرا کنٹرول ہے کوئی؟ میرا تو کنٹرول اتنا بھی نہیں ہے کہ میں بھی وضو کرنے چلا جاؤں، نہیں کوئی کنٹرول۔ تو پھر کیا ہے؟ کنٹرول تو سارا تیرا ہے، میں تو غلام ہوں تیرا، تو مالک الملک ہے، تیری ملکیت ہے، میں بھی تیری ملکیت ہوں، تو فکر کس بات کی ہے؟ فکر تو کسی بات کی نہیں ہے۔ اگر مجھے نہیں ملا تو کیا ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دل برداشتہ نہ ہوا کریں، بالکل۔ دل برداشتگی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایک لمحے کے لیے آپ اللہ سے دور ہو گئے، خفا ہو گئے، نہیں کہتے کیا ہو گیا؟ ایک اگر مجھے نماز نہیں ملی تو کیا ہو گیا؟ پہلی والی نماز تو نے قبول کر لی ہے، بس ٹھیک ہے، آئی ایم سیٹسفائیڈ۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا قوم کے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا اصل عبادت ہے۔ نماز پرفارم کرنا یا عمرہ پرفارم کرنا یا مسجد چلا جانا یا گھر پہ رہ جانا یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ آپ اگر میں مسجد آج نہیں جا سکا مثال کے طور پہ تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے گناہ تو نہیں کیے نا امام کے کہنے کے مطابق کہ عید کا دن ہے جس دن گناہ نہیں کیا، تو پھر میں نے نماز گھر میں پڑھ لی تو کیا ہو گیا؟ قبول وہاں بھی اللہ کرنے والا ہے اور یہاں بھی کرنے والا ہے۔ تو اس ایمان کو آپ 1 منٹ میں متزلزل کیوں کر دیتے ہیں؟ یہ ایمان متزلزل کیوں ہو جاتا ہے آپ کا؟ ایک دم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تربیت نہیں ہے ہم نے اپنے نفس کی تربیت اچھی نہیں کی ہوئی ہے، دیٹس دا ریزن یہ ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آج ہمارا جبار مزاری بستر پہ پڑا ہوا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس عبادت سے محروم رہ گیا؟ اس کے دل میں جو غم ہوگا، جو کرب ہوگا کہ میں نہیں جا سکا، یہ کرب اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا ثواب نہ ملے جتنا عبد الجبار بستر پہ لیٹے لیٹے کما رہا ہو۔ ایم آئی رانگ اور ایم آئی رائٹ؟ سلیم بھائی آپ جواب دیجیے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم تو دیکھنے گئے تھے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، سلیم بھائی کے ساتھ گیا تھا، آپ اندازہ لگائیے تو کیا ہو گیا؟ وہ اتنا ہی مطمئن ہے، وہ پھر آئے گا انشاءاللہ۔ عبد الجبار مزاری کے لیے ایک درود پڑھیں۔ دوستو آپ اپنے نفس کی زیادہ طاقتور تربیت کریں اور اللہ کے ہو جائیں۔ وہ دعائے عرفہ کا جملہ، جس نے تجھے پا لیا
خدا کی ڈسائسو جملہ ہے، ساری شریعتیں ایک طرف اور ایک جملہ امام کا ایک طرف۔ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ دیٹس آل، اسٹوری اوور۔ کیا ہو گیا اس کے اندر؟ اللہ کو پا لیا ہے کیا؟ اللہ کو پا لیا تو ٹھیک۔ اللہ کیسے پایا جاتا ہے؟ اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ تو مرغن کھلا رہا ہے، بہت شکریہ۔ تو کچھ بھی نہیں کھلا رہا، شکریہ۔ تو دال کھلا رہا ہے، شکریہ۔ تو کیا ہو گیا مسئلہ؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔